اس کائنات میں صدیاں پہلے اللہ کا ہر پیغمبر اعلان کرتا آیا، دنیا والوں ایک ایسا رب کا حبیب آنے والا ہے جس کی انگلی اٹھے گی تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، جن کا اشارہ امرو ہوگا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے گا، جن کی نگاہ ناز سے ابو جہل کے ہاتھ میں پتھر کی کنکریاں کلمہ مصطفیٰ کا پڑیں گی۔ وہ ایک ایسا حبیب آنے والا ہے جس کو رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے، ہوتا زمین پر لیٹا ہوا ہے لیکن عرش والے بھی سلامیاں پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہر نبی اپنے زمانہ اقدس میں قرآن مقدس اور سنت مبارکہ کی روشنی میں اعلان کرتا ہے، باقاعدہ محافل سجا کر، مجمع لگا کر امت تک یہ پیغام الہی کنورٹ کرتے آئے، منتقل کرتے آئے۔ ایک آنے والا ہے جس کی یہ شان ہوگی۔ حضرت عیسیٰ پاک جب ماں کے پنگوڑے کے اندر اور گود میں تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بولنے کی قوت عطا فرمائی۔ رب کے پیغمبر کے بولنے کا انداز کیا تھا؟ خاندان والوں، علاقے والوں نے کہا، اے مریم، بڑے خاندان کی خاتون ہے، تیرا خاندان بھی بڑا اچھا ہے، تیرا عصب نسب بھی بڑا اچھا ہے، ماں باپ کی شہرت بھی بڑی اچھی ہے، لیکن یہ کیسا کام کر دیا کہ بغیر شوہر کے بیٹا لے آئی؟ جب انہوں نے تانا دیا تو حضرت عیسیٰ کی والدہ نے خود فرمایا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، اشارہ کر دیا اپنے بیٹے کی طرف، فرمایا آج جو بھی بولے گا میرا یہ خطیب بیٹا ہی بولے گا، آج جو بولے گا میرا یہ بیٹا بولے گا۔ حضرت عیسیٰ کی طرف جب اشارہ ہوتا ہے تو رب کا پیغمبر بول کر بچپن کے عالم میں اپنی گواہی بھی دیتا ہے، مالک کی وحدانیت کی گواہی بھی دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم پنگوڑے کے اندر اپنی والدہ کی عصمت اور حفاظت اور ان کی طہارت کی گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، او زمانے والو، نبی کی ماں پر تہمت لگانے والو، ہوش میں آؤ، یہ اس کی گود میں آنے والا بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ رب نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے، تمہارے بچے پنگوڑوں کے اندر رو کر اپنی زندگی کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ رب کا پیارا روح اللہ پنگوڑے کے اندر بھی باقاعدہ خطاب کر کے بتاتا ہے، یہ آنے والا کوئی عام نہیں آ رہا، رب کا روح اللہ زمین پہ آ رہا ہے۔ قال انی عبد اللہ، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، ایسے ہی بندہ نہیں جیسے تم بندے ہو۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، رب نے مجھے کتاب و حکمت عطا فرمائی، رب نے مجھے دانائی عطا فرمائی، رب نے مجھ سے کلام فرمایا، رب نے مجھے اپنی روح فرمایا، رب نے مجھے یہ شان عطا فرمائی، میری وجہ سے میری ماں کو یہ مقام عطا فرمایا۔ میری ولادت کے پہلے زمانے میں میری ماں جس مکان کے اندر تھی، باہر نہ منڈی فروٹ کی لگتی تھی نہ دکان ڈرائی فروٹ کی تھی، جہاں میری ماں موجود تھی بے موسم پھل اللہ عطا فرما دیا کرتا تھا۔ اور دنیا والوں، جب روح اللہ کی ماں کو ولادت سے پہلے رب یہ اعزاز عطا فرما رہا ہے تو میرے حبیب اللہ کی ولادت سے پہلے رب نے سیدہ کو کتنے اعزاز عطا فرمائے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمایا رب نے مجھے کتاب و حکمت عطا فرمائی، وجعلنی مبارکن اینما کنت، فرمایا جہاں عیسیٰ کا قدم لگ جاتا ہے اللہ زمین کے اس حصے کو برکت کا مرکز بنا دیتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا مسجد میں بیٹھنے والوں، 12 ربیع الاول جمعہ کے دن، جمعہ بھی عید ہے اور آمینہ کے لال کی آمد تو عیدوں کی عید ہے، کائنات کی ساری عیدیں ایک طرف رکھ دی جائیں، میرے محبوب کی آمد کا حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ جہاں عیسیٰ روح اللہ قدم رکھے اللہ اسے برکت کا مرکز بنا دے، قرآن کی آیت فرما دے، عیسیٰ کا قدم لگے برکت کا مرکز بنے، جہاں نبیوں کے امام کے قدم لگ جائیں اللہ نے کتنی برکتیں عطا فرمائی۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، بچپن میں خطاب فرمایا۔ آپ خطاب کے پوائنٹ دیکھیے، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے کتاب دی، اللہ نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا، میرا وجود کوئی عام وجود نہیں ہے، تمہاری طرح کا نہیں ہوں، فرمایا میں برکت والا ہوں، تم برکت لینے والے ہو۔
جب عیسیٰ روح اللہ برکت کا مرکز ہے تو عیسیٰ کے امام کی شان کیا ہوگی؟ واؤسانی بالصلاۃ، اللہ نے مجھے نماز کا حکم بھی دیا، زکوٰۃ کا حکم بھی دیا، ما دمت حیا، جب تک میری زندگی حیات کی سانسیں چل رہی ہیں، فرمایا یہ اس کا حکم ہے، وبرم بوالدتی، فرمایا رب نے مجھے یہ بھی فرمایا عیسیٰ اتنی شانوں کے بعد یہ نہ سمجھنا تیری ماں کا تجھ پہ کوئی حق نہیں ہے، یاد رکھنا نمازیں ہماری پڑھتے رہنا، خدمت اپنی ماں کی کرتے رہنا۔ شانوں والے وہی ہوتے ہیں جو ماں باپ کے آگے سر جھکا کے رہتے ہیں، اور جن کے سر والدین کے آگے جھکتے نہیں ہیں پھر وہ دنیا والوں کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ اگر یہ چاہتے ہو اللہ تمہارے سروں کو کسی کے آگے جھکنے نہ دے، ماں باپ کے اعزاز اور اکرام میں زبان بھی بند کرو، سر بھی ادب سے جھکا لو، عرش کا مالک تجھے یہ شان عطا فرمائے گا، وہ زندہ ہوں تب بھی کامیابی تیری ہوگی، وہ قبر میں چلے جائیں تب بھی کامیابی تیری ہوگی۔ یہ خطاب حضرت عیسیٰ کا بچپن کے اندر ہے، اور ایک خطاب حضرت عیسیٰ کا جوانی اور شباب کے اندر ہے۔ جب شباب آ گیا رب کے پیارے روح اللہ پر، حضرت عیسیٰ شباب کے عالم میں پھر اپنے امتیوں کو جمع کرتے ہیں۔ وہ تو وقت تھا نا جب انہوں نے تہمت لگائی تھی، پیغمبر نے اپنی شان بتائی، رب کی شان بتائی۔ اب پیغمبر کا اپنی امت کے اندر مقام اور مرتبہ کیا تھا؟ برس کے مریض آتے تھے، ہزاروں ایک دن میں شفا یاب ہوتے تھے، مادر ذات اندھے آتے تھے، رب کا پیارا ہاتھ لگا کے ان کو شفا دے رہا ہے۔ ہر قسم کے مریض مرض لے کے آتے تھے، شفا خانہ روح اللہ پر اللہ اپنے پیارے کے ہاتھوں کی برکت سے مریضوں کو شفا دیتا تھا، بے قراروں کو قرار دیتا تھا، بے چینوں کو چین دیتا تھا۔ اب امت کو نبی کی ضرورت مزید بڑھنے لگ گئی۔ اب جب سب کی نگاہیں حضرت عیسیٰ کی طرف لگی تھی، حضرت عیسیٰ نے حکم الہی سے پھر اپنی قوم کو جمع فرمایا۔ فرمایا اب تو میرے معجزات دیکھ چکے ہو، اب تو میری شانوں سے واقف ہو چکے ہو، آؤ میں تمہیں ایک اور خطاب سناتا ہوں۔ ایک خطاب وہ تھا جو بچپن کے اندر تھا، عیسیٰ کا یہ بھی خطاب سنو جو شباب کے اندر کیا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اپنی امت میں، اپنے زمانے میں اپنی قوم کو جمع فرما کے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم وہ زمانہ پہلے تھا جب بچپن میں عیسیٰ اپنی شان تمہیں بتا رہا تھا، اب تم میری شان سے واقف ہو چکے ہو، اب شباب آ گیا ہے۔ یاد رکھنا آج کے زمانے کی اس خطاب کی تقریر کے اندر عیسیٰ اپنی شان بتانے نہیں آیا، بلکہ عیسیٰ اس کی شان تمہیں سنا رہا ہے جو نبیوں کا امام بھی ہے اور عیسیٰ کا امام بھی ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، فرمایا میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں، تمہیں بشارت دے رہا ہوں، تمہیں اس کی شان بتا رہا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں۔ اس جملے کو یاد رکھیں گے تو اگلا جملہ لطف دے گا۔ یاتی فعل مضارع کا صیغہ ہے، فعل مضارع کے اندر حال کی بات بھی ہوتی ہے، استقبال کی بات بھی ہوتی ہے۔ فرمایا ابھی تو وہ نور والا میرے خیالوں میں ہے، وہ زمانہ بھی آئے گا جب وہ نور والا نور لے کر جلوہ گر ہو جائے گا۔ یاتی آئے گا من بعد اسمہ احمد، میرے بعد، اور صرف ان کا حوالہ ہی نہیں بتا رہا، یاد رکھنا ان کا نام بھی بتا کر جا رہا ہوں۔ اس شان والے کا نام ہوگا احمد، قربان جاؤں سونے کے نام پر۔ جس محبوب کے ذکر میں لذت ہے اللہ نے محبوب کے نام میں بھی لذت رکھی ہے، ورنہ ان کا نام احمد ہوگا۔ اب جب 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی آمد کا تذکرہ اپنی قوم کے سامنے، نبیوں نے اعلان کیا آنے والا ہے، آنے والا ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے پریشان نہیں ہو، بس قریب ہے اس کے آمد کا زمانہ، اس کی آمد کا، اس کے جلووں کا زمانہ قریب ہے۔ اب جب امتیوں کے سامنے شان بیان کی حضرت عیسیٰ نے، اب ظاہری بات ہے ہر اولاد کو اپنا باپ پیارا ہوتا ہے، ہر شاگرد کو اپنا استاد پیارا ہوتا ہے، ہر مرید کو اپنا پیر پیارا ہوتا ہے، ہر مقتدی کو اپنا امام پیارا ہوتا ہے، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ جب مقتدیوں نے اور امتیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے شان میرے سرکار کی سنی، کہنے لگے عیسیٰ جن کی شان ہمیں سنا رہے ہو یہ بھی بات واضح کرتے چلو وہ آپ سے بھی زیادہ شان والے ہیں، وہ آپ سے بھی زیادہ شان والے ہیں۔
حضرت عیسیٰ نے جو جملہ بولا وہ ہر امتی کے چہرے کی زینت بھی ہے، دل کا قرار بھی ہے، نجات کا سامان بھی ہے، بخشش کی روایت بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ فرمانے لگے، مجھے یہ کہنے لگے کہ وہ مجھ سے بھی افضل ہے۔ سن لو، وہ جو آنے والا ہے رب کا حبیب، اس کی تو یہ شان ہے، اگر رب مجھے اس کے زمانہ اقدس میں بے نفس نفیس ظاہری وجود سے پیدا کر دے، کوئی ان کے ہاتھ چومے، کوئی ان کے قدم چومے۔ فرمایا جب وہ پیارا حبیب نالین پہنے، نالین پہنتے وقت تسمے باندھنے لگے، فرمایا میں عرض کروں محبوبہ، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کے امام تم بن کے آئے ہو، ہر نبی کا فخر تم بن کے آئے ہو، مجھے یہ اعزاز بخشو، نالین آپ کے ہوں گے، باندھنے والا عیسیٰ ہوگا۔ فرمایا یہ پوچھتے ہو مجھ سے زیادہ شان والے؟ فرمایا ان کے نالین کا تسمہ باندھنے کا شرف مجھے مل جائے۔ فرمایا عیسیٰ کی نجات کے لیے یہی بس کافی ہے۔ یہ ہے میرا نبی، تیرا نبی، نبیوں کا نبی، رسولوں کا نبی۔ زمانے پہلے ہوں، نور مصطفیٰ کی جھلک پہلے بھی تھی، زمانے بعد کے ہوں، نور مصطفیٰ نور بکھیر رہا تھا۔ قبر کے اندر بھی اس نور کی برکت ہے، حشر کے اندر بھی اس نور کی برکت ہے۔ کائنات کا کوئی گوشہ، کائنات کا کوئی حصہ، کائنات کا کوئی زاویہ، کائنات کی کوئی طرف، کائنات کا کوئی کنارہ ایسا نہیں ہے جہاں نور مصطفیٰ کی روشنی نہیں ہے۔ سینوں کے اندر بھی وہی نور ہے، چہروں کے اندر بھی وہی نور ہے۔ مرحبا مرحبا، آقا کی آمد، پیارے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سرکار کی آمد۔